محترم سامعین کرام، یہ ماہ جمادی الاخری کے آخری ایام ہے اور وہ برکت والے رحمت والے مہینے ہم میں تشریف لانے والے ہیں، جن کے بارے میں میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ شعبان شہری و رمضان شہر من امتی۔ اور یہ وہ مبارک مہینے ہیں نا جس کے بارے میں خالق کائنات نے بھی یہ جو رجب کا مہینہ آنے والا ہے وہ اور دوسرے 3 مہینے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، اور یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ایک ذوالقعدہ ذوالحج اور ایک محرم اور چوتھا جو ہے وہ ہے رجب، جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص حرمت یعنی عزت عطا فرمائی کہ برکت والے مہینے۔ کتنی برکت میرے دوستو! سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے ہمیں بار بار یہ مہینے عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ اب قریب ہے، یعنی ہمیں اور بھی ملیں گے۔ ایسے تو ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں، لیکن انسان کی نیت صاف ہو اور انسان کا ارادہ اگر مکمل ہو تو نہ بھی ملے، پھر بھی اگر اس کی طلب ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن کوئی طلب جگائے تو صحیح، کوئی وہ شوق رکھے تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں میرے دوستو، یہ وہ برکت والے مہینے، رجب مہینہ جو ہم میں تشریف لانے والا ہے، پیارے آقا نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ اللہ کا مہینہ رجب، مطلب پہلے تو دیکھو یہ مہینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ حضور رجب کو اللہ نے خاص اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا، اپنا مہینہ کیوں کہا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص نیک بندوں کو ماہ رجب میں بہت ہی سارے انعام و اکرام سے نوازا، بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی شب جو آتی ہے، پہلی شب، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کی حضور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جس نے روزے رکھے، ماہ رجب میں جس نے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول جو ضعیف العمر تھے، یعنی بوڑھے شخص تھے، کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں اتنا توانا نہیں ہوں، اتنا مضبوط نہیں ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے میرا بدن جو ہے اب مجھے جواب دے چکا ہے، میری طاقت جو ہے جواب دے چکی ہے، تو حضور میں کیا کروں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی پہلے دن یعنی پہلے چاند کا روزہ، 15ویں چاند کا روزہ اور آخری دن کا روزہ رکھ لو۔ اس کے پہلے چاند میں اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کو 10 گنا زیادہ فرما کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ یہ 3 روزے اگر رکھ لیے، پہلا، 15واں اور آخری دن کا روزہ، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ پیارے ضعیف العمر صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے جان نثار، یہ 3 روزے رکھنے پر رب تبارک و تعالیٰ پورے مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ مہینہ کتنا خاص کہ اسی مہینے کی پہلی رجب کو یعنی پہلے چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار فرمایا۔ پہلی چاند کو نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار فرمایا اور وہ کشتی سلامت چلتی رہی، سلامتی کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر رجب کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرش کا دن، یعنی آپ نے اسی دن دنیا سے پردہ فرمایا تھا، ہجری سن 633 اور رجب کا 6واں چاند تھا۔ اور پھر 13 رجب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ پھر 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے عرس کا دن ہے۔ اور پھر 27 رجب، سبحان اللہ، 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وہ حبیب مکرم جن کے صدقے میں پوری کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور پوری کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا اور اسے ظاہر فرمایا، اسی پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے بلایا، سبحان اللہ۔ وہ ہے شب معراج، 27ویں شب، اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم رجب میں آیا، اور سب سے پیاری عبادت جو اللہ کو بھی پسند ہے اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ تحفہ نماز کا ہمیں اسی مہینے میں ملا۔ تو یہ انعام و اکرام کی بارش ہوئی کہ نہیں؟ بھائی اگر تالا کتنا بھی قیمتی ہو،
اس کو لاک کر دیا گیا، اسے لگا دیا گیا، اب اس کی چابی ہی نہ ہو ہمارے پاس، تب وہ تالا کس کام کا؟ یا تو اگر دنیا کا ہے تو توڑ دیا جائے گا، ٹوٹنے کے بعد تو کسی کام کا نہیں، وہ کسی بھی دھات کا بنا ہو، لیکن یہ تو بھئی جنت کے تالے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر جنت کا تالا کھولنا ہے تو نمازوں کی چابی کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ فرمایا میرے محبوب تو نے آ کر میری معراج کی، میرا دیدار کیا، اب تیرے امتی اگر نماز پڑھے تو نماز میں ان کی معراج ہے، نماز میں ان کی معراج ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز ہی جنت کی کنجی ہے، یعنی نماز ہی جنت کی چابی ہے۔ تو اتنا بڑا انعام جو جنت کا تالا کھولنے والا ہمیں عطا فرمایا، وہ بھی ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تو فرمان عالی شان ہے، یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان جو ہے میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ، مطلب کیا؟ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب میں بیج بویا اور شعبان میں اس کی کاشتکاری یعنی اس فصل کی حفاظت کی، اس دانے کی حفاظت کرتا رہا، پانی لیتا رہا وقتاً فوقتاً، تو جو ہے وہ ماہ رمضان میں اپنی فصل کو بہتر طریقے پر رب کی بارگاہ سے حاصل کرے گا۔ لیکن جس نے رجب میں بیج بویا ہی نہیں اور شعبان میں اس کی حفاظت ہی نہیں کی، تو بتاؤ رمضان میں پھر اس کی فصل میں کیسے رب تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا؟ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، یہ بات خاص یاد رکھے، مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا اس لیے کہ بہت ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے شروع میں بھی رکھتا ہے، بیچ میں اور آخر میں بھی رکھتا ہے۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات، یعنی جمعہ کی پہلی رات ماہ رجب کی، اس میں آدھی رات یا تو رات کے کچھ حصے گزرنے کے بعد زمین و آسمان کے فرشتے خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے وہ نورانی فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم صرف یہی چاہتے ہیں، ہماری چاہت اور ہماری خواہش صرف یہی ہے کہ ماہ رجب میں جو بندے مومن روزے رکھتے ہیں مولا تو ان کو بخش دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہونا، میں نے ان سب کو معاف فرما دیا اور میں ان سب کی بخشش فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اس رات کو، رجب کی پہلی جمعہ کی رات کو غفلت میں نہ گزارے، جتنا بھی ہو سکے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں یا مسجد میں نوافل قرآن کی تلاوت اور جتنی بھی ہو سکے تسبیح و تحلیل کرے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرے۔ انشاءاللہ ہماری حیثیت یہ ہوگی کہ ہم تھوڑا کریں گے، رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیں زیادہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک قبر میں اندھیرا ہے، ایک قبر میں اندھیرا ہے اور جو اس میں جس کو دفن کیا گیا وہ پریشان حال ہے۔ میرے آقا غیب دان نبی زمین کے اوپر جیسا دیکھے زمین کے نیچے بھی ویسا ہی دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو جو ہے فرمایا ہے کہ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر کے نیچے جو مردہ ہے، جو سویا ہے، یعنی جو فوت ہو چکا تھا، وہ اس کی قبر تاریک ہے، یعنی اس کی قبر میں اندھیرا ہے۔ پھر میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر وہ ماہ رجب کی جو ہے تعظیم کرتا اور اس کا ایک روزہ رکھتا تو اس کی قبر روشن ہو جاتی۔ میرے دوستو، ہم دنیا کے لیے کتنے عقل مند ہیں کہ ہم بڑھاپے کا سوچ کر، اپنی بڑھاپے کا سوچ کر، اپنے جانے کے بعد تک کا سوچ کر کہ میری اولاد کے لیے یہ کر جاؤں وہ کر جاؤں، لیکن جانے کے بعد یعنی دنیا چھوڑنے کے بعد جہاں جانا ہے اس کی ہمارے پاس ذرا برابر تیاری نہیں۔ ارے چھوٹی سی سورہ پاک ہے، سورہ ملک، روزانہ پڑھ کے سویا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزانہ اس 30 آیتوں کی تلاوت کی جسے سورہ ملک کہا گیا، وہ بندہ جب اپنی قبر میں جائے گا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ تو ہم جو ہے ایف ڈی بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے بڑھاپے کی سوچ کر کرتے ہیں، کاش دنیا چھوڑنے کے بعد کا بھی کچھ سوچ لیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں سے زیادہ ہمیں عطا فرماتا۔ پھر میرے دوستو جو ہے آپ نے بارہا سنا ہے، ایک مثال پیش کر دوں کہ ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے نا، تاکہ ہم عبادت دل کھول کر سکیں۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گناہوں سے لوگ باز نہیں آتے، کچھ لوگ اس میں بھی روزے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے جس میں وہ راضی ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ تو ماہ رمضان میں بھی گناہ کرنے سے نہیں کتراتے،
اور کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو ماہ رمضان میں بالکل رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ بے شک کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، جو کچھ گناہ شیاطین کے قید کر لینے کے بعد بھی اگر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ باز نہیں آتے، اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ ابھی یہ جو پنکھا چل رہا ہے میرے اوپر، یہ جو پنکھا چل رہا ہے، اگر بجلی چلی جائے یا وہاں سے اس کی سوئچ آف کر دی جائے تو سوئچ آف کرنے کے بعد یہ فوراً رک نہیں جاتا بلکہ کچھ چلتا ہے، کچھ چلتا ہے۔ اگر یہ 5 کی اسپیڈ پہ ہو تو اور زیادہ تیز چلے گا، کچھ دیر کے بعد بند ہوگا۔ تو اگر میں تم سے پوچھوں کہ یار یہ تو اس کو فوراً بند ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ کہیں گے حافظ صاحب اس لیے کہ اس کو جس نے دھکا دیا بجلی نے، تو اس کا دھکا ابھی بھی اس کی ہلنے پر، اس کو ہلانے پر جو ہے اس کی طاقت ہے کہ جب تک اس کے اندر پاور رہے گا یہ جو ہے جھلتا ہی رہے گا، اور کچھ دیر تک سوئچ کے بند کرنے کے بعد بھی وہ پنکھا چلتا رہتا ہے۔ تو پھر جو ہے کہہ دیا جائے کہ اس کو اگر جلدی بند کرنا ہے تو آپ کو بیچ میں ریگولیٹر لگانا پڑے گا۔ کیا لگانا پڑے گا؟ ریگولیٹر۔ جیسے کہ ابھی یہ 1 پر یا 2 پر چل رہا ہے اور اسے بند کر دو تو 5 پر جتنا یعنی بعد میں بند ہوگا 1 یا 2 کی اسپیڈ میں اس سے جلدی بند ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ریگولیٹر اگر رمضان میں رکنے کا چاہتے ہو جلدی گناہوں سے، تو پھر رجب اور شعبان کا ریگولیٹر لگا لیا کرو، بیچ میں اس کو لگا لیا کرو کہ کچھ روزے، کچھ نوافل اور کچھ قرآن کی تلاوت، تو انشاءاللہ رب تبارک و تعالی بہت جلد گناہوں سے ہمیں بچا کر ماہ رمضان ایسے گزار دے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور پیارے آقا رجب کے آتے ہی دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے مولا ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں عطا فرما اور ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ تو حضور کا یہ دعا کرنا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مہینے برکت والے ہیں اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ تو میرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرے بندو میرے راستے کی طرف آ جاؤ، میرے دین کی طرف آ جاؤ۔ اور پھر حدیث قدسی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ماہ رجب کا احترام اور اس کی تعظیم صرف اس لیے کی کہ میرا مہینہ ہے، تو میں حشر کے روز اسے عزت کا تاج پہناؤں گا، حشر کے دن اسے عزت کا تاج پہناؤں گا۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، یہ رجب اور یہ حرمت والے مہینے حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جو ہے مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو چاہتے تھے، خیر یہ ناجائز تعلقات تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ ہمیں تنہا وقت مل جائے، تنہائی مل جائے۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کو تنہائی کا موقع مل گیا، لیکن مرد کی نظر جب آسمان کی طرف پڑی تو وہ چاند کو دیکھا، رات کا وقت تھا، پوچھا کون سا چاند؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ رجب کا چاند ہے، اس سے الگ ہو گیا۔ وہ مرد اس سے الگ ہو گیا کیونکہ وہ جائز رشتہ نہیں تھا، الگ ہو گیا، بات کر رہا تھا، الگ ہو گیا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی جس نے تعظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عزتوں کا تاج پہنائے گا، اور جس نے اس کی تعظیم نہ کی اس کی حشر میں جو ہے تعظیم نہ ہوگی، الگ ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی نازل فرمایا، عیسیٰ جاؤ میرے اس بندے سے، تمہارے اس امتی کے ساتھ میرے لیے ملاقات کرو، سبحان اللہ، میرے لیے ملاقات کرو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پہنچے اس اپنے امتی کے پاس تو وہ بندہ جو ہے سچی توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے صرف رجب مہینے کی تعظیم کی تو اللہ نے اپنے نبی کو میرے پاس بھیج دیا، اگر میں پورا کا پورا اس دین کی تعظیم کروں گا، اسلام کی تعظیم کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے مقبولوں میں شمار فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، صرف رجب مہینے کی تعظیم کرنے پر ایک گناہ سے بندہ رک جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس کے پاس بھیج دے، تو پھر انشاءاللہ ہم تو امت محمدیہ ہے، اور قرآن میں اس کی تعظیم اور قرآن میں ان مہینوں کے حرمت کا ذکر ہے، اور میرے پیارے آقا نے خود ہمیں یہ تعظیم دی کہ اے میرے امتیوں، اے میرے جانثاروں، رجب جو ہے اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، تم اس کی تعظیم کرو، رب تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے، جس نے
ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا، رب تبارک و تعالیٰ اس رجب نہر سے اسے پانی پلائے گا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 60 مہینوں کے روزوں کا، یا پھر ایک روایت میں ہے 1 سال کے روزے، اور ایک روایت میں 1 مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ الگ الگ روایت، تو بھئی یہ اپنی اپنی نیتوں پر ہے، جس کی نیت جتنی صاف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اتنے خزانے اسے دیے جاتے۔ پھر فرمایا جس نے 7 روزے رکھے ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جس نے ماہ رجب کے 8 روزے رکھے رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے ماہ رجب کے 10 روزے رکھے تو فرمایا آسمان سے ایک منادی یعنی آواز دینے والا یہ صدا دیتا ہے کہ اے فلاں اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی، آئندہ اور بہتر عمل کر اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر۔ سبحان اللہ۔